السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. صدر محترم، مہمانان کرام، جملہ اساتذہ کرام اور ہمارے عزیز طلباء، کہاں سے شروع کیا جائے اور کیا کہا جائے؟ اس مجلس میں اپنے تمام عزیز طلباء سے مخاطب ہوں. زندگی میں اگر آپ واقعی رفعت اور بلندی چاہتے ہیں، خود کو کسی خاص مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے آپ اس علم کو حاصل کریں. یہی نفع بخش علم آپ کے لیے خیر و برکات کے سارے دروازے کھول دیں گے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. پھر اسی سے آپ کو وہ عزت، وہ مقام و مرتبہ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے فرشتے بھی پر بچھا دیتے ہیں، مچھلیاں ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، اور علم کی راہ میں آپ ان کو وقت صرف کر رہے ہیں. دراصل یہ آپ کے لیے عبادت ہے. اس سے بڑی نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں بہت طویل گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں اس خاص مدعے کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا. اگر آپ واقعی کسی ایک فن میں یا کسی علم میں اتقان کرنا چاہتے ہیں، تمکن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں متخصص بننا چاہتے ہیں، پھر بنیادی باتیں ہیں. میرے خیال ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہیں. کسی فن میں آپ کو اگر مہارت حاصل کرنی ہو، کسی فن میں آپ کو متخصص بننا ہو، اس کے لیے 5 چیزوں کو لازم پکڑنا ضروری ہے. سب سے پہلے حفظ. مثلا اگر آپ عقیدے میں متخصص بننا چاہتے ہیں تو عقیدے کے حوالے سے جو متون لکھے گئے ہیں بڑے پیارے پیارے متون ہیں. مثلا عقیدہ توحید، عقیدہ واسطیہ، عقیدہ تحاویہ، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے متون کو آپ یاد کریں. اور اس طرح یاد کریں جیسے آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں. یہ زندگی کا آپ کا کام ہے. اور اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہو جو آپ کے لیے آئینہ. آپ کو اس طرح سے ازبر کرنا ہے، آپ چلتے پھرتے، سوتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی چلے جائیں، لگے کہ وہ کتاب آپ کے سامنے، کہاں کون سا حرف، کون سا لفظ، اوپر نیچے آئے دائیں بائیں جہاں بھی لکھا، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے محفوظ ہو. آپ اس کتاب کو اس طرح سے پڑھیے، اس کے ایک ایک سطر، ایک ایک لائن آپ کے لیے ذہن میں اثر ہو، بالکل محفوظ ہو. مثلا آپ اگر نحو میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں، بہت پیاری کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب، امین اللہ، اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھیے. آپ ہمارے کالج متوسطہ ثالثہ یا متوسطہ ثانیہ میں یہ نصاب شامل ہے. یہ کتاب آپ اپنے پاس رکھیے اور اس طرح سے اس کو یاد کر لیں، ضبط کر لیں کہ جہاں مرضی آپ چلے جائیں وہ ساری معلومات آپ کے لیے محفوظ. اس طرح سے کسی فن کو آپ کو اختیار کرنا ہے تو آپ ایسی کتاب کو رکھیے کہ آپ کو شروع سے لے کر آخر تک سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے
ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے مطالعے میں، آپ کی پڑھائی میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں اس وقت ہوئی ہے، اور یہ کہاں سے آئے؟ تو آپ مطالعہ کیجیے۔ جو فن آپ نے اختیار کیا ہے، مثلا اگر آپ عقیدے کو اختیار کرتے ہیں تو ایسے میں بہت ساری شبہات لکھی گئی، بہت ساری پیاری پیاری تعلیمات ہیں، ان کتابوں کو آپ مطالعہ کریں۔ کتاب التوحید کی بات آئی تھی، اگر آپ کو کتاب یاد نہیں ہوئی تو اب یہ کہ طرح کی مسئلہ ختم نہیں پڑ رہا۔ اگر آپ نے عقیدہ واسطیت کو یاد کر لیا تو آپ چاہیے کہ آپ کو یہ کہ تعلیمات سنیہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اس طرح سے بڑی پیاری پیاری کتابیں، اپنی بڑی کتابیں، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس لائبریری ساری کتاب ہوئی۔ اس کا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ اونچے مرحلے میں چلے جائیں، ہمارے عالمیت کے جو لڑکے ہیں، فضیلت کے جو طلبہ ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مطالعے پر خاص دھیان تو دیں گے، لیکن جو مراحل کی کتاب ہے، موٹی موٹی کتاب، کئی کئی جلدوں میں شامل کتابیں ایک دم کہیں گے، یہاں سے جانے کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ تو یہی وقت ہے، آپ اس وقت کو استعمال کیجیے، وقت کو کام میں لگائیں۔ بڑی جماعت کے لڑکے ہیں، ان کو چاہیے کہ مراجع مساجد پر آپ رجوع کریں، کھول کے دیکھیں کیا لکھا گیا ہے، کس طرح سے لکھا گیا ہے، کون سا موضوع کہاں لکھا گیا ہے، وہ کس طرح مفصل ہے۔ آپ کہیں بولنے جائیں گے، جب آپ لکھنے جائیں گے تو ساری چیزیں آپ کے لیے مستحضر ہوں گی۔ اچھا وہ فلاں کتاب یہ مسئلہ ہے، فلاں کتاب میں کس طرح سے لکھا گیا ہے، اس کی محتویات یہ ہیں، اس کی فہرست یہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ جب آپ میدان میں اتریں گے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آپ کی راہ کو آسان کریں گی۔ آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے یاد کر لیا، آپ نے ضبط بھی کر لیا، آپ نے مطالعہ بھی کیا، بڑی بڑی کتابوں کا آپ نے مراجعہ بھی کیا، تو اب باری ہے کہ آپ لکھیں۔ دنیا آج وکالت کرتی ہے کہ بغیر لکھے آپ دنیا نہیں پڑھ جائے گی۔ اسی لیے ہمارے مغربی بندار کا سب سے بڑا اہمیت رہا، اتنے بڑے بڑے علماء کرام، لیکن ان کی تعریفات نہیں، لوگ نہیں جانتے۔ 10 سال 20 سال چلے گئے، اس کے بعد لوگ بھول گئے۔ اسی لیے ضروری کہ آپ لکھیں، اس طرح لکھیں کہ آپ کا یہ جو آپ نے 15 سالہ 10 سالہ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے یہ اپنی قوم تک پہنچا دیں، اپنے لوگوں تک پہنچا دیں، اور یہ آپ کا بھی فائدہ اس میں یہ کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کہ وَإِنْ تَنْتَفَعُوا بِهِ، آپ چلے بھی جائیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جب تک فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی لیے آپ لکھیں۔ لکھنا ماشاءاللہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، آئی آپ کے لیے اس میں آپ ٹرائی کیجیے۔ ماشاءاللہ سلام مجلہ بھی لکھا ہے، اس میں بھی لکھیے کہ آپ کا اور آپ ہی کے سارے انتظامات کیے گئے۔ لکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر دنیا آپ کو نہیں کرتی، آپ کی قدر نہیں کرے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لکھنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو، یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ اتنی آسانی سے علم حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کی نیت خالص ہو۔ آپ یہ سمجھے کہ آپ اس میدان میں آئے ہیں، اس میدان میں آ کر کروڑپتی نہیں ہو سکتے، لیکن اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری اور آپ کی یہ نیت ہو، یقین مانیں کہ دنیا میں اللہ رب العالمین عزتیں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بندے میں اتنا مقام مرتبہ عطا کرے گا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، آپ تو میں نے کہا کہ ہماری اور آپ کی نیت خالص ہے۔ ہم طلبہ علم روزانہ 8 گھنٹیاں پڑھائی ہوتی ہیں، لیکن ہماری غلطی یہ آئی ہے کہ میرا خیال ہے کم سے کم آج تو 50-60 گھنٹے نہیں، تو آپ درس سے غیر حاضر نہ رہیں، آپ درس سے غیر حاضر نہ رہیں، اللہ یہ کہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ عذر قائم ہو، اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، تب آپ کو مسئلہ کی 11 دن اب آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ جان بوجھ کر امتحان کے نام سے آپ چلے جائیں اور ایک دن امتحان ہے آپ 5 دن غائب رہیں گے، یہ طالب علم کی یہ جو ہے شناخت نہیں، ایسے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو ایسے میں چاہیے کہ آپ اس میں استمرار کریں۔ آپ علماء کرام درس پیش کرتے ہیں، سبق پیش کرتے ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، ہوتا چلا جائے گا،
آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ اگر آپ واقعی آپ اس میدان میں شمشوار بننا چاہتے ہیں، آپ قابل عالم دین بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی خدمت کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑے احترام سے جہاں جہاں آپ کو اشکال ہو، اساتذہ اکرام یہ 40 سال کے تجربات رکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء اکرام پورے بنگال میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ بزرگ اساتذہ اکرام ہے، ماشاءاللہ نوجوان ٹیم آپ کے ساتھ موجود ہے، جب جہاں ضرورت پڑے آپ پوچھ لینا۔ ہم میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پوچھنے آئیں گے اور کہہ رہے ہیں میری بات سنیں۔ آپ پوچھ کے تو دیکھیں کہ آپ کو جواب دیں گے اور آپ کے سوالات کا بہترین جواب دیں گے۔ علمی لائن سے ہر اعتبار سے آپ کو نشر کے پاس جواب مل جائے گا۔ جب بھی آپ کو کوئی سوال رہے، کوئی اشکال رہے، کلاس کے دوران باہر بھی اساتذہ سے آپ سے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اگر آپ کو اس میدان میں کامیاب ہونا ہے، اسی لیے چاہیے کہ ہم صرف اپنی درسیات بنا رہے، مطالعہ کثرت سے کریں، اور ساتھ ساتھ سلف و صالحین جو ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام گزرے ہیں، ہندوستان کے علماء اکرام اور پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء اکرام، ان کو پڑھیے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کے میں کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں اور اس طرح سے قربانیاں ہمارے دیش کی، ان کو آپ پڑھیے، اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا، اس سے تجربات ملیں گے اور آگے بڑھنے کے راستے میں آپ کے راستے ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جب بھی آپ اساتذہ اکرام کو پوچھیں، لایانی باتیں نہ کریں، لایانی باتیں نہ کریں، کام کی بات کریں جو آپ کے لیے مفید ہو، اس طرح کی باتیں آپ پیش کریں۔ اسی لیے سب صالحین کے طریقہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعنا هذا حتى يقع واسأل ما وقع، یہ جو ہوا نہیں اسی کی آپ پوچھ لیں، جو ہو گیا اس کے بارے میں پوچھ لو۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اگر پوچھنا ہے، ایسی باتیں رکھیں، ایسے سوال رکھیں جو آپ کے لیے فائدہ ہو، آپ کے درس کے لیے فائدہ ہو اور اس سے آپ کو آگے جانے فائدہ ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جب بھی اساتذہ اکرام آپ کے سامنے ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل، آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ ہمارے مہدی صاحب آئیڈیل کسی اور کے سامنے مولانا اکرم ہو سکتا ہے آئیڈیل ہو، کسی اور کے سامنے مولانا عبد المالک ہو سکتا ہے آئیڈیل ہو، کسی اور کے سامنے ہمارے یہ اساتذہ اکرام آئیڈیل ہو۔ ایسے میں ایک تعلیم کی ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ایک محبوب استاد کو، اپنے آئیڈیل استاد کو فالو کرے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ آپ بڑے ہوتے جائیں گے، یہ حالات کی تبدیل ہوتی جائیں گی، آپ بھی اسی طرح کے بڑے بڑے اساتذہ اکرام بنیں گے، آپ کی مربی کرائیں گے، آپ کی مشکل اساتذہ اکرام کرائیں گے، اور یہی طریقہ اپنے طلباء اکرام کے درمیان نافذ کریں گے۔ یقیناً اس دیوار پہ جو بنا ہوگا، اسی طرح آپ کامیابی ملے گی، لوگ سراہیں گے، تعریفیں کریں گے اور آپ کے دعائیں گے۔ میرے بھائیو، اگر آپ واقعی آپ اپنے کیریئر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وقت کے ضیاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں، وقت کے ضائع کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو وقت ملا ہے کہ پورا وقت اپنی کتابوں میں، اپنے نشانات میں جو برنامہ بنایا گیا ہے، نظام بنایا گیا ہے، اس کے مطابق چلیے، انشاءاللہ آپ کو بہتر محسوس ہوگا۔ ایک سال میں میرے خیال ہے کہ 3 سال پہلے ہمارے گھر میں 30-40 سال لڑکی ہوا کرتی تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العالمین کے توفیق کے بعد، اساتذہ اکرام کی شدید محنتوں کے بعد نتیجہ یہ ہمارے سامنے کم سے کم 300-350 طلبا موجود ہیں اور امید ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ اس روانی کے ساتھ اگر ہم جائیں گے، 1 سال کے اندر جو مراحل ہیں وہ طے ہو جائیں گے اور کچھ ہی سالوں میں یہ جامعہ ہندوستانی سطح پر نہیں بلکہ پوری دنیا جانے گی۔ اس بہت بڑی سرزمین میں کوئی جامعہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ جامعہ عربیہ سلفیہ، جہاں ہزاروں طلبا آئیں گے، یہاں سے علم کا استعمال کریں گے، یہاں سے ہم رجال تیار کریں گے، ہر گھر کے لیے، ہر فیملی کے لیے، ہر گاؤں کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر منطقے کے لیے ایسے طلبا تیار کریں گے، دنیا دیکھے گی اور مثال دے گی اور اساتذہ اکرام کو انشاءاللہ مائل دے گی۔ میرے بھائیو، میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، جو آپ کو وقت ملا ہے اس کو برباد نہ کریں، یہ امتحانات کے چکر میں چھوڑیں۔ اگر جب امتحان آپ کو ملے گا، آپ جائیں کہ دوسرے دن اور بھی جائیں، یہ بہانہ بازی سے کام نہیں چلے گا۔ خود کو تیار کرنا ہے تو آپ بگڑ لیں اپنے آپ کو اس طرح سے مضبوط کر لیں، دنیا کی ہوگی اس طرح سے آپ کی ہوائیں چلیں، آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ میں یہ
چاہتا ہوں کہ طلبا جب یہاں سے نکلے آپ ہمارے ایمبیسڈر بن جائیں، پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں جائیں، لگے کہ جامعہ عربیہ سعودیہ کے طلبا ہیں اور یہ آپ اور ہم انشاءاللہ اتنائے گا کہ اس جامعہ کی نمائندگی کریں گے اور اس کی نیک نامی کے لیے انشاءاللہ ذریعہ بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ آپ اسلام کو پڑھیے، بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کو پڑھیے اور کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کسی سے آپ کے لیے راہیں طے ہوں گی، آپ کے نظام بدلے گا۔ ایک عالم نے کتنی طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ انسان شروع کرتا ہے تب سے لے کر 20 سال 25 سالوں تک جب اس کا مرحلہ طے ہوتا ہے تب جا کے اس طرح کی ثمرات آپ کے ساتھ۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور اکرام کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے اور اسی لیے ساتھ ساتھ جب بھی آپ گھر جائیں، مثلا عید کا موقع ہے، عید کے مطابق کچھ کتابیں پڑھیں، مناسبہ اور موسیقی کے اعتبار سے آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ جب آپ گاؤں میں جائیں، علاقے میں جائیں گے لوگ پوچھیں تاکہ آسانی سے آپ جواب دے سکیں، رہنمائی کر سکیں۔ اس طرح سے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حق میں امید ہوگی اور آپ کی شخصیت میں مضبوطی آئے گی۔ میں بہت کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور ہمارے سارے کو میرا رحمان عظیم طلبا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، دو چیزوں کی سب ضرورت پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ مضبوط قیادت ہونی چاہیے اور دوسرے یہ کہ بجٹ۔ الحمدللہ جامعہ عربیہ سلفیہ روز اول سے بہترین قائد دے رہے ہیں۔ جب کوئی اظہار پر رکا ہوا ہے تو ایسے ہمارے قائدین سامنے آئے، اس ادارے کو جوڑا تھا، اس کو ترقی کے لیے ہم نے کوششیں کی اور گاؤں گاؤں میں جا کر ایک ایک پیسہ جمع کر کے انہوں نے اس مدرسے کو ترقی دی۔ بڑی عظیم خدمات ہیں، بہت عظیم قربانیاں ہیں، یہ کوئی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر زندگی کے ساتھی اور جامعہ عربیہ سلفیہ کی تعلیم پر تدوین کی جائے گی، یہ لکھا جائے گا کہ اساتذہ اکرام نے گاؤں گاؤں میں جا کر سخت حکم کی شکل کی بات کریں یا صدیوں کی مسلم کی بات کریں، ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے مدرسے کی خاطر انہوں نے ایک ایک پیسہ جمع کر کے اس جامعہ کو کھڑا کیا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر زمانے میں ہر وقت ہمیں بہترین فائدے ملے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے قائدین ہیں، میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کو نیک اعمال کی خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح نیک نیتی سے وہ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ مزید اس ادارے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مدعا یہ تھا کہ بجٹ آپ کو پتا ہے یہ ایک ادارہ ہے کمیٹی والا ادارہ ہے۔ ہم لوگ جو ہے گاؤں گاؤں میں جا کر شہر شہروں میں جا کر 5 روپیہ کی 10 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ جمع کر کے آپ کی پھر بھائیوں اسی لیے یہ جو بجٹ ہے ہمارے لیے محدود ہے، وسائل ہمارے لیے بہت محدود ہے۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اور جو مدارس ہیں ان کے مقابل ہو سکتا ہے آپ کو وسائل فراہم نہ کر سکیں، لیکن میں ایک چیز کی گارنٹی کرتا ہوں، تعلیم اور تعلق کے نام سے کسی طرح کی کوئی مساوات نہیں، کسی طرح کی کوئی بھی نہیں ہوگی، اس کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر کسی طرح سے کھانے کا معاملہ ہو، کسی اور چیز کا معاملہ ہو، اگر اس طرح کی کہیں کسی ہو جائے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے لیے بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ ہماری تعلیم کو خلل نہ ہو، بڑی بات یہ ہو کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اس کے لیے تعلیم اور تعلم کے لیے جس حد تک یہ کرنا ہے انشاءاللہ میں جاؤں گا اور آپ کے لیے ہر چیز لاؤں گا جس سے آپ کا مستقبل اور آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت بہترین سے بہترین ہو سکے۔ میں آخری ایک چیز کہنا چاہوں گا، علم حاصل کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اتنا عظیم اور اتنا طویل رام ترائی سفر ہے، زندگی بھر آپ سفر کرتے جائیں لیکن یہ سفر کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اسی لیے یہ جو راستہ ہے علم کا، تعلیم کا، تعلق کا، سب ہواؤں کی جھونکے آئیں گے، اسی طرح آپ چلیں گے، کبھی دھوپ ملے گی، اٹھاؤ آپ کو دکھائیں گے، لیکن میرے بھائیوں آپ کو دکھانا نہیں، آپ کو بالکل مایوس نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ بادل ہے چھٹ جائیں گے، اگر سورج کی تپش ہے، یہ تماشت ہے تو آپ کو سائے بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پریشانیاں چھوٹی چھوٹی اگر کہیں کی گلیاں آپ نظر آ رہی ہیں یہ وقتی ہے، آج ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا، لیکن
کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے اور جہاں تک جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اور رہا اللہ کی توفیق رہی جو مراحل باقی رہ گئے ہیں بہت جلد وہ ختم ہو جائیں گے اس مقام سے ہم پہنچ جائیں گے جہاں انشاءاللہ اپنی دنیا ہمیں دیکھ کر اشک کرے گی دعائیں دے گی. ہمارا ایک ہی مقصد ہے بہترین تعلیم اور بہترین تربیت. آپ جائیں تو لگے گا کہ آپ جامعہ عربیہ سلفیہ کی طالب ہیں. آپ یہاں سے واپس جائیں لگے کہ آپ واقعی عالم دین ہیں. آپ یہاں سے جائیں آپ کے اخلاق آپ کے کردار آپ کے اعمال ہر چیز میں جامعہ عربیہ سلفیہ کے اثرات انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. ایسا ماحول انشاءاللہ پیش کرنے جا رہے ہیں. وقت لگتے کہ انشاءاللہ بہتر ہو چکا ہے اور قریب مزید بہتری آئے گی. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے توفیق عطا فرمائے خیر بھلائی کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کوششیں جاری ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہم سب کی آسان کر دے. آج اس مجلس میں ہمارے بہت خاص مہمان پہنچے ہوئے ہیں. اس کمیٹی کے رہنما ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کمیٹی اس مدرسے کے ضرور رہا ہے. سیکرٹری صاحب کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. منتظمہ کمیٹی آئی ہوئی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بیان ہمارے اساتذہ کرام موجود ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نوجوان اساتذہ کرام جنہوں نے یہ مجلس قائم کی ان کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شاید میں اس قابل نہیں اتنا مستحق کہ میرے اس طرح سے استفادہ پیش کیا جائے لیکن پھر بھی الحمدللہ جو رہا میرے خیال میں امانت تھی. میں جو بولنا چاہتا تھا وہ آپ تک پہنچ گیا. ہماری ہے ہم سے عمل کر کے دکھائیں عملی تمام بتائیں. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک گھنٹے کی توفیق عطا فرمائے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے پھر بھلائی کی توفیق اور ملت کے لیے کچھ ہم کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.